پریز دا لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور مقدس نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ناظرین میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر زبلون دانش آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خوبصورت شو میں مختلف خدام کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ہر روز وہ اپنی زندگی کے تجربات، کلام کی گفت و شنید اور گواہیاں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یقیناً ہر روز آپ برکت پاتے ہیں۔ آج جو گیسٹ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، فرسٹ آف آل میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ خدا کے خادم پاسٹر سیموئل گل صاحب، پادری صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ تو جی ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کی خادمہ مبشر انجیل سسٹر آسیہ۔ سسٹر جی آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ جی ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم ایلڈر مجید خورشید صاحب۔ ایلڈر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ تو جی ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پیارے بھائی زاہد، آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ تو جی ناظرین، بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں وہ الفا اومیگا، ابتدا و انتہا ہے، اس کی مانند کوئی خدا نہیں۔ جو کچھ اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی بدولت پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی یسوع کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، دعا کرتا ہے، خداوند اس کا ہادی و رہنما ہوتا ہے، ہر طرح سے اس کی مدد رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج اس خوبصورت شو کا آغاز ہم یسوع کے نام میں دعا کے ساتھ کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ تو میری درخواست ہے خدا کے خادم ایلڈر مجید خورشید صاحب سے، ایلڈر صاحب فرسٹ آف آل اس پروگرام کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند اس ساری گفت و شنید میں اپنے جلال کو ظاہر کرے۔ آئیے ناظرین، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ قدوس زندہ خداوند خدا، تو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا جلال ہمیشہ تیرے بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا آج کے دن کے لیے جو تو نے ہمیں برکتوں سے نوازا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا فضل فیملی کے لیے خداوند خدا، جن کے وسیلے سے خداوند خدا اس دنیا میں اور خداوند خدا ملک پاکستان میں خداوند خدا تیرا نام لیا جا رہا ہے۔ خداوند خدا تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں۔ جتنے بھی خداوند خدا عبادتیں ہوں، جتنی بھی نام لیا جائے، صرف تیرے نام کو خداوند خدا جلال دیا جائے۔ خداوند خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں پاسٹر صاحب کے لیے اور خداوند خدا اس خدمت کے لیے، اور تیری منت کرتا ہوں یسوع ناصری جو بھی تو نے ہمیں توڑے دیے ہیں خداوند خدا اس کو ہم آگے خداوند خدا بڑھانے والے بنیں، تیرے نام کو جلال دینے والے بنیں۔ خداوند خدا ایک ایک کو بڑی برکت دینا، جتنے بہن بھائی ہمارے آوازیں اور دعائیں سن رہے ہیں ایک ایک کو بڑی برکت دینا، اور خاص خداوند خدا فضل ٹی وی کے لیے خداوند خدا برکت کی دعا مانگتا ہوں، اور جتنے لوگ کام کر رہے خداوند خدا فضل چینل میں ان سب کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں، اور تیری منت کرتا ہوں خداوند خدا میں خاص خداوند خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ خداوند یسوع ناصری آج کا کلام، آج کی گفتگو، آج کی بات چیت، آج کی گواہی تیرے نام کو خداوند خدا جلال دینے کے لیے یسوع مسیح کے پاک اور زندہ جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ ایلڈر صاحب۔ تو جی ناظرین، آپ کے لیے خوبصورت دعا کی گئی، میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو ناظرین اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم ورشپر زاہد امداد صاحب۔ بھائی، جو کچھ اس وقت روح القدس آپ کو ابھارتا ہے، اگر آپ اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ چرچ میں گاتے ہیں اور بھی جہاں کہیں خدا آپ کو موقع دستیاب کرتا ہے آپ ورشپ بھی کرتے ہیں، تو اگر روح القدس آپ کو ابھارتا ہے تو آپ ایک ستائی انترا بھی ہمارے ناظرین کے سامنے گا سکتے ہیں۔ مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام۔ آج سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر زبلون کا اور پوری فضل ٹیلی ویژن کا، جنہوں نے ہمیں یہ خوبصورت موقع دیا کہ ہم ادھر آ کے تو اپنی گواہی شیئر کر سکیں اور اپنے بارے میں بتا سکیں۔ تو ناظرین، میں سب سے پہلے اپنے بارے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی بالکل ایک عام سی سادہ سی گزر رہی تھی۔ میرا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھا میری زندگی کا، لیکن خدا کا شکر ہے خدا نے میری زندگی میں ایسا کام کیا کہ خداوند
مجھے اس پلیٹ فارم پہ لے کے آیا، خداوند نے سینئر پاسٹر سیمول گل صاحب سے مجھے ملایا، اور پاسٹر گل صاحب نے مجھے موقع دیا کہ الفا اومیگا چرچ میں آ کے میں خدمت کر سکوں۔ تو خداوند نے مجھے پرستش کا توڑا دیا ہے، میں خداوند کا پرستار ہوں۔ تو میں ایسے ہی مل کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں، چرچ کی پرستش کر رہا ہوں، اور اپنے تمام بہن بھائیوں سے میری یہی گزارش اور میسیج ہے کہ اگر کسی کو خدا کا روح ابھارتا ہے، اگر کسی کی آواز اچھی ہے تو وہ اپنے اپنے چرچز میں جائیں، اپنے پاسبان سے ملیں۔ اگر ان کی آواز اچھی ہے تو وہ بھی اپنی زندگی کو خدا کو دیں اور پرستش میں اپنی زندگی کو لے کے آئیں۔ میری زندگی میں بھی مجھے ریئلائز ہوا کہ میری آواز اچھی ہے۔ پہلے میں ایز گانے گایا کرتا تھا اور بس زندگی گزرتی جا رہی تھی، لیکن خدا کے روح نے مجھے ابھارا۔ پاسٹر سیمول صاحب نے بھی مجھے کافی ٹیچ کیا، گائیڈ کیا۔ تو اب خدا کا شکر ہے کہ میں چرچ کے ساتھ جڑا ہوں اور دن رات چرچ کی خدمت کر رہا ہوں اور گا رہا ہوں۔ اسی طرح چلتے ہوئے ناظرین، میں اپنی آواز، اپنا ایک تھوڑا سا گیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ خدایا شکر ہے تیرا، ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ خدایا شکر ہے تیرا، ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے۔ تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے۔ خدایا شکر ہے تیرا، ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ خدایا شکر ہے تیرا، ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ بھائی زاہد۔ تو جی ناظرین، بھائی نے اپنی گواہی بھی شیئر کی اور ایک ستائی انترا بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ حقیقت میں خدائی ہے جو ہر نئی صبح ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے۔ اگر وہی اگلا دن ہمیں نہ بخشے تو ہم اگلے دن کو دیکھ نہیں سکتے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہر دن کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرو، اور ہر دن جو خدا ہمیں بخشتا ہے اور اس میں ہم نے خوش رہنا ہے اور شادمان رہنا ہے۔ تو ناظرین آگے بڑھیں گے، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے خوبصورت گیت جس کے بول ہیں یسو نام دعاواں ورگا، اور اس گیت کو گایا ہے پیاری بہن ربکا عارف نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب یہ خوبصورت گیت آپ سنیں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है। हकीकत में यस्सु नाम में जब हम दुआ करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, जब कलाम की खिदमत करते हैं, तो खुदा हमारी मदद करता है, अंजील का काम होता है, बादशाही वुसअत पाती है और यस्सु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो नाजरीन, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम एल्डर मजीद खुर्शीद साहब। एल्डर साहब, इस वक्त जो कुछ रूहुल कुद्स आपको उभारता है, अगर आप अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं कि या खिदमत के मैदान में कोई ऐसा एक्सपीरियंस तजर्बा शेयर करना चाहते हैं हमारे नाजरीन की इंकरेजमेंट के लिए, या कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ ज़रूर आप हमारे नाजरीन की हौसला अफजाई के लिए शेयर कीजिए। थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। बेशक जो मसीह में है वो एक गवाही रखता है, और हम मसीह में हैं और ख़िदमत कर रहे हैं, खुदावंद का शुक्र है। और मेरी लाइफ जो काफ़ी तकरीबन गुज़री है सऊदी अरब में, और सऊदी अरब में हमने खिदमत काफ़ी की है, जो पैसा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, नाजरीन से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो लोग सुन रहे हैं हमें वो मोटिवेट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस अब हम उधर रियाज में थे सऊदी अरब में, और काफ़ी लोग जो ना क्रिश्चियन जो बहुत दूर दूर रहते हैं, मालूम ही नहीं होता था ब्रदर कि भाई कैसे हम उनसे मिलें ताकि उनको कलाम सिखाया जाए, कलाम बताया जाए, बातचीत की जाए। बहुत मुश्किल थी, और मैं अकेला था उस एरिए में, मैं अकेला था। और मैंने काफ़ी लोगों से बात की, लेकिन मुझे कोई क्रिश्चियन नहीं मिला। रियाज में कैपिटल में भाई विलियम एक नाम से मिले, तो उन्होंने फिर मुझे काफ़ी लोगों के नंबर दिए, और फिर खिदमत शुरू हो गई। फिर हम कैंपों में जाते रहे, 20 से 30 आदमी तक हमने वहाँ खिदमत की है। बहुत से लोगों का बैप्टिज़ हुआ, बहुत से लोगों को तौबा कराई। वो एक गैर कौम था तकरीबन, उससे हमने कलाम शेयर किया तो उसने मसीहत को कबूल किया, और फिर हम जद्दे में लेके गए, जद्दे के बाहर में हमने उसको बपतिस्मा करवाया। तो ऐसे काफ़ी टाइम जो हमारा सऊदी अरब में गुज़रा है ताकि खिदमत की जाए। और उसके बाद मैं पाकिस्तान में भी आया हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि अल्फ़ा मेगा चर्च में हम जॉइंट हो गए, और पास्टर सैमुअल सीनियर है हमारे, तो इनकी बहुत मेहरबानी, जिन्होंने हमें बड़ा अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। और मैं इस टाइम एज ए एल्डर खिदमत कर रहा हूँ अल्फ़ा मेगा चर्च में। और खुदावंद का शुक्र है कि जितना भी काम हो रहा है, जितना भी कर रहे हैं, हम खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए कर रहे हैं। खुदावंद जहाँ जहाँ भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, इस मुल्क में, ये दूसरे मुल्क में, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम को जलाल देने के लिए खिदमत करें और खुदा का शुक्र करें। और मैं भी शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने हमें चुन लिया है, और मुबारक हैं वो जो खुदावंद के नाम से चुने जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो बल्कि टोटली जितने मसीह बहन भाई हम मुबारक हैं, और हम नजात याफ्ता हैं और खुदावंद में हैं। खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम जो जहाँ भी जाएं खुदावंद के नाम को जलाल दें। और सबसे बड़ी बात है ये आज जो मौका हमें मिला है, ये फ़ज़ल टीवी की वजह से, फ़ज़ल टीवी वालों की थैंक यू, खुदावंद उनको बरकत दे। और हमें उन्होंने ये मौका दिया कि हम गवाही दे सकें और बातचीत कर सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ा जलाल दे। थैंक यू वेरी मच एल्डर साहब। तो जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गवाही, और बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है, यीशु मसीह ने अरशाद आज़म में फरमाया है कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, जो कोई ईमान लाए उसे खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। क्योंकि ये दुनिया हम देखते हैं गुनाह की दलदल में फंसी हुई है, गुनाह के चुंगल में फंसी हुई है। इनको निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ईमानदार हैं जो खुदा की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो नाजरीन, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर आसिया नवीस। सिस्टर जी, जो कुछ इस वक्त रूहुल कुद्स आपको भारता है, अगर आप अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं, तो इस वक्त लेडीज़ भी बेशुमार हमें वॉच कर रही हैं। आप जो भी मैसेज डिलीवर करना चाहती हैं, आप ज़रूर हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें। जी, मसीह यीशु की बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो।
تو میں ایک بہت یعنی کہ میرا گھرانہ خداوند یسوع مسیح سے بہت پیار کرنے والا گھرانہ تھا. میرے ماں باپ بہت سادہ زندگی گزارے تھے, بہت اچھے تھے, اور انہوں نے ہمیں اس طرح خداوند کی طرف لگایا, خداوند سے پیار کرنے کی ہمیں سکھایا کہ کیسے ہم خداوند سے پیار کرتے ہیں. تو ہم شروع سے, مجھے بچپن سے بہت شوق تھا کہ میں خداوند کی خدمت کروں. تو میں بچپن سے ہی کر رہی ہوں خدمت خداوند کی. مجھے چرچ میں بھی بہت شوق تھا کہ میں سب سے آگے بیٹھوں, خداوند کا کلام آگے جا کے پڑھوں. تو مجھے موقع دیا جاتا تھا کہ میں آگے خداوند کا کلام پڑھ سکوں. تو اسی طرح اسکول لائف میں بھی, میں اسکول میں ہمارے پریئر ہوا کرتی تھی. ہمارا اسکول کرسچن اسکول تھا, تو اسکول میں ہماری پریئر ہوا کرتی تھی. تو مجھے زیادہ سے زیادہ موقع ملتا تھا کلام پڑھنے کا, دعا کرنے کا. تو آگے اسکول کے آگے جو ہم پریئر سٹارٹ کرتے تھے وہ بھی ہم خود سے کرتے تھے. 3-4 لڑکیوں کا گروپ تھا ہمارا, تو ہم خود سے تیار کرتے تھے. تو مجھے بہت شوق تھا. 10th کے بعد جیسے ہی میں نے میٹرک کی, اس کے بعد میری شادی ہوگی. تو یہاں پہ آ کے بھی پاسٹر سیمول الفا میگا چرچ کو چلا رہے ہیں, سیمول گل. تو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا. تو یہ ہم ان کے تب سے میں ان کے چرچ سے جڑی ہوئی ہوں اور ان کے ساتھ مل کر خدمت کر رہی ہوں. تو یہاں پہ بھی ہم بہنوں کی خدمت کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں جاتے ہیں, ان کے مسئلے مسائل کو سنتے ہیں, اور ان کا حل خداوند نکالتا ہے, ہمیں عقل سمجھ دیتا ہے. تو ہم ان کے ساتھ ہر طرح سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے مسائل کا حل کرتے ہیں, اور ان سے بات چیت کر کے بہت سی ان کو یعنی کہ خداوند کے نزدیک لانے کا سکھاتے ہیں. تو اسی طرح ہم منتھلی بدھ کو ایک مہینے میں فرسٹ یعنی کہ ہفتے کا پہلا بدھ جو ہوتا ہے, ہم عورتوں کی میٹنگ کرتے ہیں. تو اس میں ہم بہت سی بہنوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ جتنی بھی بہنیں آ سکتی ہیں وہ سب آئیں اور اپنے یعنی کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں, خداوند کے کلام کو جتنا وہ انہوں نے سیکھا ہے وہ بتا سکیں. تو بہت سے ہم بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کلام. ہم بھی ان کو جس بات کو انہیں نہیں پتہ ہوتا وہ بھی انہیں بتاتے ہیں, اور کلام میں سے یعنی کہ ہر طرح سے جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بدھ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہم ان کو ان کی پریشانیوں کا حل بتا سکیں. وہ اگر بچوں سے یا اپنے شوہروں سے کسی طرح سے بھی اپنے گھرانوں سے پریشان ہیں تو ان سے ہم شیئر کرتے ہیں, تو پھر ان کو بتاتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے خادم بھی ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کرتے ہیں, ان کی مسز بھی. تو اسی طرح ہم خداوند کی اس خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. اور جیسے کہ بائبل میں لکھا ہے بہت سی خواتین کا ذکر ہے, تو اسی طرح ہمیں بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم بہت سی خواتین جو ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں, بچوں میں لگی رہتی ہیں, گھر کے کام جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند خود ہی ہمارے ساتھ کاموں کو جلد سے جلد کروا دیتا ہے. تو ہم خداوند اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہماری مدد کرتا ہے, تو ہم خداوند کی خدمت کو اس طرح انجام دے سکتے ہیں. تو ہم جب گھر کے کاموں سے جلدی فارغ ہو جاتے تو ہم خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم باقی کاموں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں, باقی کاموں کو یعنی کہ سر انجام دے سکتے, تو اسی طرح ہمیں سب سے زیادہ ترجیح خداوند کے کلام کو بھی دینی چاہیے. ہم خداوند کے کام کو بھی زیادہ سے زیادہ وقت دیں, تاکہ کیونکہ ہم جتنا وقت خداوند کو دیں گے اتنا ہی خداوند ہمیں سرفراز کرے گا, ہمارے گھرانوں کو سرفراز کرے گا, بچوں کو بلیس کرے گا, شوہر کو بلیس کرے گا, اور ہمارے گھرانے برکت پائیں گے. تو کلام میں بھی بہت سی عورتوں کا ذکر ہے جو کہ یہ نامور خواتین ہیں. تو ہمیں کلام پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. کلام میں سب سے پہلے خوشخبری, جب کہ خداوند یسوع مسیح قبر میں تھے تو سب سے پہلے عورتوں کو خوشخبری دی گئی تھی. عورتوں نے اپنا یعنی کہ سب سے پہلے جا کر اپنے بھائیوں کو بتایا کہ ہمارا زندہ خداوند زندہ ہو چکا ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے گھرانوں کو بچانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم خداوند کے کلام کی خوشخبری اپنے گھرانوں میں, بچوں میں, شوہروں میں پھیلا سکے, اور ہمارے گھرانے بھی بچ سکیں اور خداوند کی بادشاہی کے وارث بن سکیں. تو اسی طرح میرے عزیزوں, میرے بہنوں اور بھائیوں,
ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھرانوں کو بچانے کی ضرورت ہے. ہر روز خداوند کے کلام کو پڑھا کرے, بچوں کو بلیس کیا کرے اور اپنے گھرانوں کو برکت دیا کرے. خداوند کے بابرکت نام میں آمین. آمین. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. تو جی ناظرین, بڑی خوبصورت گواہی بھی سسٹر جی نے آپ کو بتائی ہے. تو حقیقت میں جب بہنیں بھی پاسبانوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے, تو خدا اپنے جلال کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے. اچھا ہے کہ جتنی بہنیں ہمیں واچ کر رہی ہیں, آپ خداوند کے حضور میں سجدہ کیا کریں, اپنے بچوں کی بھی لک آفٹر خدا کے کلام کے مطابق کریں گے تو یقیناً آپ کی اولاد برومند ہوگی, تو خدا آپ کو برکت دے گا. تو جی ناظرین, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے, لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل. تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت گواہیاں آپ تک پہنچائی گئیں. تو سسٹر جی نے بھی بتایا کہ میں ایک عورت ہوتے ہوئے کس طرح وہ اپنے چرچ میں خدا کی خدمت سر انجام دیتی ہے. اور اسی طرح بائبل مقدس میں ایک خوبصورت حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ جب یسوع لازر کے گھر آیا اور اس کی دو بہنیں تھیں, مارتھا اور مریم, ہم دیکھتے ہیں کہ مریم مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو سیکھ رہی تھی, اور مارتھا جو تھی وہ خداوند سے گلہ کرتی ہے کیونکہ جو مریم تھی وہ خداوند مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی. تو حقیقت میں آج بھی جب ہم خداوند کے کلام کو, خدا کی خدمت کو زیادہ وقت دیتے ہیں تو خدا ہم سے خوش ہوتا ہے. خدا نے ہمیں بنایا اس لیے ہے کہ ہم اس کی حمد کریں, عبادت کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم اپنے کاموں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں, نہ تو خدا کی ورشپ کرتے ہیں, نہ اس کا کلام سنتے ہیں, نہ اس کی خدمت میں حصہ لیتے ہیں, کیونکہ خدا نے اگر ہمیں بنایا ہے اور پیچھے مقصد یہ تھا کہ انسان اس کی عبادت کرے, حمد کرے. اس لیے ضروری ہے آپ کام کاج بھی کریں اور اس میں سے وقت نکال کر اپنے خدا کی عبادت, اپنے خدا کی حمد کریں. گو آپ مرد ہیں, گو آپ عورت ہیں, بوڑھے ہیں, بچے ہیں, جوان ہیں, کسی ایج میں بھی ہے, آپ سب کے لیے خدا کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے. اس کی بادشاہی میں کام کریں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے. تو ناظرین, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے, سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں, گھر گھر میں انجیل سنائیں گے, پیارے یسوع کا نام بتائیں گے. تو ناظرین, اس گیت کو گایا ہے پیارے بھائی دائم گل نے, سٹیو عمران نے, کرس عمران نے. میں ایمان رکھتا ہوں جب یہ خوبصورت گیت آپ سنیں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے.
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत ये गीत सुना है, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। हकीकत में ईमानदारों को खुदा ने ज़मीन पर इसीलिए रखा है कि वो जगह जगह जाकर, गली गली जाकर, बाज़ारों में और शहरों में जाकर अंजील का काम करें। आप वर्शिप के ज़रिए भी खुदा का कलाम पहुँचाते हैं, अपने करदार के ज़रिए भी खुदा का कलाम पहुँचाते हैं, और ये बाइबल मुक़द्दस को सुनाकर भी खुदा का कलाम पहुँचाते हैं। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे इसी तरह खूबसूरत खुदा का कलाम। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है खुदावंद के खादिम पास्टर सैमुअल गिल साहब। पादरी साहब, इस वक्त जो कुछ खुदा ने आपके दिल पर रखा है हमारे नाजरीन की तरक्की के लिए, सरफराजी के लिए, हौसला अफजाई के लिए, ईमान की अफजूनी के लिए, मैं चाहता हूँ आप ज़रूर हमारे नाजरीन के सामने शेयर कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। और नाज़रीन, मैं कलाम सुनाने से पहले ये ज़रूर इल्तमास करना चाहूँगा कि अगर आपके पास या घर में बाइबल मुक़द्दस है, खुदा का कलाम है, तो उसे आप अपने हाथ में ले लें। और अगर ये सहूलत आपके स्मार्टफोन्स के अंदर है तो आप वहाँ से भी खुदा के कलाम को आप पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करूं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ पूरी फ़ज़ल इंतज़ामिया का, बिलखसूस पास्टर इमरान फ़ज़ल का, अपनी बहन सिस्टर महविश का। और आज हम खुदा के अजीम खादम पास्टर ज़बलून दानिश साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को बड़ा खूबसूरती के साथ इसको कंडक्ट कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के वसीला से जब मैं भी देखता हूँ तो बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं। सो आए मेरे असीसो, हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ेंगे। ये कलाम के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने मुबारक मुँह से फरमाया, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरे मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। सो इसी कलाम को जब हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और इस कलाम को रोज़मर्रा अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, तो फिर मेरे असीसो हमारी मायूसी खुशी में तब्दील हो जाती है और हमारी नाकामी कामयाबी में बदल जाती है। बहुत सारे लोग दिन रात अपनी परेशानियों, अपनी नाकामियों का रोना रोते रहते हैं। तो आज मेरे असीसो मैं आपको इसका एक वाहिद हल बताना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सरफराजी आ जाए, कामयाबी आ जाए, आपकी हर तरह की टेंशन खुदा ख़त्म कर दे, तो मेरे अजीज़ों, ये खुदा का कलाम जो मेरे हाथों के अंदर है, आप इस कलाम को हर रोज़ पढ़ा करें, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जैसा आज आपके सामने मैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में से चंद मिनट आपके साथ शेयर करूँगा, और मेरा ईमान है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत आएगी, बहाली आएगी, सरफराजी आएगी। सो आए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे बाइबल मुक़द्दस की दूसरी बड़ी किताब खरूज, उसका 3रा बाब, उसकी 7वीं आयत में मैं आपके सामने पढ़ूँगा। खरूज की किताब 3रा बाब, उसकी 7वीं आयत। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। सो मेरे सीसो, मैंने 3 बाब की 7वीं आयत पूरी पढ़ी है और 8वीं आयत का पहला हिस्सा आपके सामने तलावत किया है। यहाँ हम 3 बातें खुदावंद के बारे में देखते हैं। यहाँ खुदावंद फरमा रहे हैं कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। सो आज सबसे पहला जो सीक्रेट हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं मेरे सीसो, जब आप दुआ करते हैं, जब आप अपने घुटने खुदावंद के हजूर झुका लेते हैं, जब अपना सबमिशन खुदावंद को दे देते हैं, तो इस आयत से हमारा ईमान बढ़ रहा है। इस आयत से हमें हौसला हो रहा है
کہ خداوند کہتے ہیں کہ میرے لوگ جو مجھ سے فریاد کرتے ہیں، خداوند اومنی پریزنٹ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہیں، اور جو لوگ اس سے دعا کرتے ہیں، یہاں پر خداوند کہتے ہیں میں اپنے لوگوں کو دیکھا ہے، اور اگلے نمبر پر لکھا ہے اور ان کی فریاد کو سنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے، اور یہ کلام مقدس جو لا تبدیل کلام ہے، جو بہت سارے زمانوں کو، زندگیوں کو، قوموں کو جس نے بدل کر رکھ دیا، اس کلام مقدس میں ایک خاص ہم سیکرٹ دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، خدا ہمیں دیکھتا ہے۔ نمبر 2، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ نمبر 3، وہ ہماری ہر حالت کو، خواہ کیسی بھی حالت ہو، خواہ ہم دکھ میں ہوں، خوشی میں ہوں، زمین کی تہہ میں ہوں، آسمان کی بلندیوں میں بھی ہوں، خداوند ہمیں جانتے ہیں، ہمارے دکھوں کو بھی جانتے ہیں۔ سو میرے سیسو، جب یہ خداوند نے یہ کلام کیا، اور خروج کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ مصر جو غلامی کا گھر خدا کے لوگوں کے لیے تھا، اسرائیلی تقریباً 400 سال مصر کی غلامی میں رہے، اور فرعون جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں ناقابل تسخیر ہوں، مجھے کوئی تسخیر نہیں کر سکتا، میری کنگڈم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہاں میرے سیسو، جب خدا کے لوگوں نے جب خداوند کے آگے فریاد کی، اور یہ اتنے 100 سالوں سے غلامی کے اندر، سلیوری کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پاسٹر زبلون صاحب میں یہ بھی بتانا چاہوں گا، یہ صرف سلیوری میں نہیں ہے، بلکہ فرعون نے ان سے بگاڑ پر کام بھی لیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ویجز بھی نہیں ہوتی تھی، انتہائی ظلم کی حالت میں تھے۔ سو میرے عزیزو، آج ہم اس مختصر ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنا، اور وہ جو اس کے 10 دیوتا تھے جن پر فرعون بہت زیادہ میرے عزیزو فخر کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میرے دیوتاؤں جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، سو خدا نے 10 آفتیں بھیج کر جب اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنا، 10 آفتیں بھیج کر اس کے 10 دیوتاؤں کو ختم کر دیا۔ تو پہلی آفت، جو وہ نیل دیوتا پر بڑا بھروسہ کرتا تھا، خدا نے نیل کا پانی پاسٹر صاحب کیا کر دیا؟ خون بنا دیا۔ دوسری بڑی آفت، خدا نے ملک مصر میں ہر جگہ مینڈک بھیج دیے، اور مینڈک بھی ایک دیوی تھی جس کا یہ نشان تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مینڈک یہ وہ نشان ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ برابری ہوتی ہے، ہم بڑھتے ہیں زیادہ، ہماری نسلیں آگے زیادہ بڑھتی ہیں۔ خدا نے مینڈک بھیج کر اس دیوتا کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تیسری جو آفت ہے، خدا نے جوئیں بھیج دی، اور پورے ملک مصر کے اندر ہر جگہ پر، خواہ فرعون کا محل ہے یا ایک غلام کا محل ہے، ہر جگہ پر جوئیں، اور وہ جوؤں سے تنگ آ گئے۔ اور چوتھی آفت، خدا نے ہر جگہ پر مچھر، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل ڈینگی مچھر انتہائی خطرناک ہے، خدا نے اس طرح کے مچھر ملک مصر کے اندر بھیج دیے، اور خدا نے اس کے چوتھے دیوتا کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پانچویں آفت، خدا نے مری بھیجی، ان کے مال مویشی ہر چیز کو خدا نے ختم کر دیا۔ چھٹی آفت، پھوڑوں کی بیماری، تمام مصری پھوڑوں کی وبا کے اندر مبتلا ہو گئے، اور میرے عزیزو، خدا نے ان کے ٹائفون دیوتا کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ساتویں آفت، خدا نے آگ اور اولے بھیجے، اور خدا نے ان کی فصلوں کو، اور جو بھی اولوں کی ذات میں آئے، انسان حیوان، وہ ختم ہو گئے، اور خدا نے ان کے شو دیوتا کو بھی ختم کر دیا۔ آٹھویں جو آفت تھی، خدا نے وہاں پر ٹڈیاں بھیجی، اور خدا نے ان کو سرافس دیوتا کا بھی خاتمہ کر دیا۔ نویں آفت، جو وہ کہتے ہیں کہ سورج بھی ہمارا دیوتا ہے، خدا نے ملک مصر کے اندر 3 دن تاریکی بھیج دی، اور اس تاریکی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ میرے عزیزو وہ پریشان ہو گئے، اور خدا نے اس آفت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور پاسٹر صاحب میں بتانا چاہوں گا کہ خدا نے
ایک عجیب اور عظیم کام خدا ملک مصر میں کر رہا. جس ایریا کے اندر بنی اسرائیل رہتے تھے, جشن کے علاقہ میں, میرے عزیزو, اس ایریا میں خدا نے ایک آفت بھی نہ جانے دی, ایک مچھر بھی نہ جانے دیا. آمین. میرے عزیزو, ہمارا خدا غیور خدا ہے. جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے, ان کو بچاتا ہے, اور میرے عزیزو دشمن کا خاتمہ کر دیتا ہے. آخری بات کر کے پھر ہم دعا کریں گے. آخری آفت خدا نے میرے عزیزو موت کا فرشتہ بھیجا اور ان کے مصریوں کے پہلوٹوں کو ہلاک کر دیا. لیکن بنی اسرائیل جنہوں نے اپنے اپنے خاندان کے مطابق برے ذبح کیے اور ان کا خون اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگایا, موت کے فرشتہ کو جرت تک نہ ہوئی کہ ان کے گھروں کو دیکھ سکے. لیکن مصریوں کے پہلوٹے مرتے گئے, اور وہ رات تھی جس رات میرے عزیزو فرعون نے بلا کر موسیٰ کو بلایا اور انہوں نے کہا آپ بھی جاؤ اور آپ کی قوم بھی جائے, آج کی رات تمہارے لیے آزادی کی رات ہے, آپ جائیں اور جا کر اپنے خداوند کی عبادت کریں. اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جی ناظرین, بڑا خوبصورت میسیج آج خدا کے خادم نے آپ تک پہنچایا ہے. جو آخری آفت کا ذکر کیا ہے وہ بلڈ کی آفت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ گزرتا ہے اور مصریوں کے پلوٹے مارے جاتے ہیں, اور جو بلڈ جنہوں نے اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگایا تھا, فرشتہ ان کو چھوڑتا چلا گیا. اور آج وہ جو بلڈ تھا وہ یسوع مسیح کے خون کا عکس تھا. آج بھی زمین پر اگر کوئی بھی انسان موت سے, ابدی موت سے رہائی لینا چاہتا ہے تو وہ یسوع مسیح کے بلڈ کو اپنی روح جان بدن پر لے, مسیح کو قبول کرے گا تو وہ ابدی ہلاکت سے, ابدی موت سے بچ جائے گا. یسوع خدا کا بیٹا اس دنیا میں آ چکا ہے اور اس نے صلیب کے اوپر اپنی جان کا فدیہ دے دیا ہے. زمین پر آ کر اس نے میرے اور آپ کی خاطر ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھنکوائے, اور اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا, اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, اس پر سیاست ہوئی اور اس کے منہ پر تھوکا گیا, اور اس کا بلڈ اس کی باڈی میں سے جو نکلا تھا وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر تھا, اور وہ میری اور آپ کی شفا کی خاطر تھا, وہ میری اور آپ کی نجات کی خاطر تھا. آج بھی کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے, اس کا بلڈ اپنی روح جان بدن پر لیتا ہے اور وہ مبارک ٹھہرتا ہے, اس کے پاپ دھوئے جاتے ہیں, وہ صاف ہو جاتا ہے. ضروری ہے کہ یسوع کو آج جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ مسیح کو قبول کرے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے. تو ناظرین, اب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. جتنے لوگ بیمار ہیں, ضرورت مند ہیں, یسوع کا خون جب آپ اپنی روح جان بدن پر لیں گے تو یقیناً آپ شفا بھی پائیں گے. تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے, ہم سارے خدام مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے. خداوند زندہ جلالی آسمانی باپ, یسوع مسیح کے پاک نام میں ہم سارے خادم مل کر اے خداوند تیری پاک حضوری میں تیرے پیاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں ملک پاکستان میں سے اور پاکستان سے باہر بھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم ان تمام بیماروں کو تیرے فضل کے تخت کے سامنے لاتے ہیں. خدا باپ یسوع کے پاک نام سے ہر طرح کی کمزوریاں, ہر طرح کی دردیں, ہر طرح کا ہیپاٹائٹس, ہر طرح کی شوگر, ہر طرح کا بلڈ پریشر, ہر طرح کی رسولیاں ختم ہو جائیں یسوع کے پاک نام سے. اے خداوند اپنے پیاروں کو چھو. اگر اے خداوند کوئی کینسر میں مبتلا ہے, کینسر یسوع مسیح کے نام سے جائے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر. اے خداوند تو قادر مطلق ہے, تو شافی بن کر اس دنیا کے اندر آیا ہے. اپنے پیاروں کو چھو دے, ان کی زندگیوں میں کرامات معجزات کر تاکہ یسوع نام عزت اور جلال پائے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے بیماروں کو چھوا ہے, شفا بخشی ہے. اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں خداوند تیرے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے, اپنی پیاری بہن سسٹر مہوش عمران کے لیے. اے خداوند دونوں پر تیری برکت, ان کے خاندانوں پر تیری برکت, ان کی آسولات پر تیری برکت اپنے جلال کے لیے اور زیادہ بڑی قدرت اور کثرت کے ساتھ استعمال کر. اسی طرح اپنے وطن عزیز کے لیے بھی اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں یسوع کے پاک نام میں, وزیر اعظم پر, وزیر اعلیٰ پر, عدلیہ پر, پاک افواج پر, تمام انٹیلیجنس اداروں پر, نیم
दारों पर, सरकारी इदारों पर, सब पर तेरी बरकत चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और पाकिस्तान का हर एक शहरी खुदा के बेटे यीशु के नाम से चुहा जाए, बाबरकत हो जाए और यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ऐ खुदावंद, हम ईमान रखते हैं तूने हमारी दुआओं को सुना, कबूल फरमाया, यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की है, हम ईमान रखते हैं यकीनन खुदा ने आपको छुआ है, आप ज़रूर गवाही देंगे और यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी दुआ है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे। तो नाजरीन, अभी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो पादरी साहब थैंक यू वेरी मच, आपने खूबसूरत कलाम हमारे नाजरीन तक पहुँचाया। खुदा अपने जलाल के लिए और ज़्यादा आपको इस्तेमाल करे। इसी तरह सिस्टर जी, आपके भी शुक्रगुजार हैं, आपने बड़ी अच्छी गवाही हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। हमारी दुआ है खुदावंद आपको भी बेशुमार बरकत से माला माल करे। एल्डर साहब, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं, आपने बड़ा खूबसूरत थॉट गवाही हमारे नाजरीन तक शेयर की। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको भी बरकत से माला माल करे। इसी तरह भाई जाहद, आपके भी शुक्रगुजार हैं, आपने बड़ी खूबसूरत गवाही भी शेयर की और एक स्थाई अंतरा भी खुदा के हजूरी में हमारे नाजरीन तक पहुंचाया। मेरी दुआ है खुदावंद आपको भी बरकत दे। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, कलाम की नई खूबसूरत बातों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।